السلام علیکم شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے، جیسے ہم رات کو سونے کی دعا، رات کو پھر نیند میں بیداری کے وقت کی دعا، پھر اٹھنے کی دعا، پھر اس کے بعد میں بہت ساری دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کام کرنے کی دعا، کام سے اٹھنے کی دعا، مطلب اتنی دعائیں ہیں، تو یہ ان کو کیسے مینج کیا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا، اتنی دعاؤں کو کیسے یاد کیا جائے گا؟ تو اتنی تعداد ہے، پھل کو دیکھنے کی دعا، روزہ افطار کی دعا، اور بہت ساری دعائیں ہیں، ہر چیز کی دعائیں بتاتے ہیں، تو ان کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کیا جائے؟ آسانی ٹھیک کے ہے، ساتھ واضح۔ بتا دیجیے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان، مطلب اس سے آسان کوئی کام ہو نہیں سکتا، اتنا آسان ہے۔ اچھا مان لیجئے آپ صبح سو کر کے اٹھے، اور سو کر اٹھنے کی جو دعا ہے، آپ کی نیند کھلی، آپ نے وہ دعا پڑھا، کیا اس میں کوئی دقت ہے؟ کوئی ٹائم لگتا ہے، نہیں محنت لگتی ہے؟ بتائیں، یاد کچھ کرنے نہیں کا بول لگتا نا۔ رہے نہیں نہیں، اگر ہیں، یاد جیسے مان کیسے؟ لو یاد اٹھنے کے بعد میں انسان بھول جائے، اگر تو واجب نہیں ہے، اسے ایسا یاد نہیں کہ آیا۔ گنہگار ہو جائے گا، اچھا۔ واجب نہیں ہے، اور نہیں بھولے گا وہ۔ آپ سو کے اٹھنے کے بعد برش کرنا بھول جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، نہیں، وہ یاد رہتا کیوں ہے۔ کیوں نہیں بھولتے؟ کیوں نہیں بھولتے؟ کیونکہ آپ زمانے سے بچپن سے کرتے آئے ہیں، تو جب آپ جی کانٹینیو جی کریں گے، ہو سکتا ہے شروع میں ہو سکتا ہے کبھی کبھار بھول جائیں، لیکن جب آپ کانٹینیو ہوں، کریں گے تو پھر آپ جو ہے آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی، آپ پھر نہیں بھولیں گے۔ اس کے بعد آپ اٹھے، اب آپ جو ہے فجر کے ٹائم آپ اٹھے، اب آپ وضو بنائیں گے۔ وضو بنانے کی دعا ہے بسم اللہ۔ آپ باتھ روم جی جائیں گے، جی باتھ روم کے اندر جانے کی دعا ہے، چھوٹی سی دعا۔ جی آپ اوپر کیا مشقت ہے اس میں؟ باتھ روم سے نکلے اس کی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے گھر والے آپ کو ناشتہ دیں گے، بسم اللہ کر کے چائے پیجئے، بسم اللہ کر کے جو کچھ کھانا پینا ہے وہ، کیا اس میں دقت ہے؟ پھر آپ تیار ہو کر کے کپڑا پہنیں گے، کپڑا پہننے کی دعا ہے، وہ نہیں نہیں کرتے نہیں ہوئے نہیں آپ شیخ، دعا میرا پڑھیں۔ مطلب بسم اللہ سے نہیں، بسم اللہ تو بہت چھوٹی دعا ہو گئی، میں تو ابھی پڑھ رہا تھا کہ دودھ پینے کی بھی دعا ہے، اب جیسے کھانا کھانے کی دعا ہے، تین میرے دعائیں ملتی ہے بھائی کھانا کھانے کوئی کے چیز حساب سے۔ میں بتا رہا ہوں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ واجب نہیں ہے کہ اگر کہیں پر آپ سے چھوٹ گیا تو آپ گنہگار ہیں۔ اور آپ یہ یاد اچھا۔ رکھیں کہ یہ جو دعائیں ہیں 24 گھنٹہ کی، یہ ان جی جی دعاؤں کی برکت آپ کی زندگی کے اندر اگر شامل ہو جائے، اتنی خوشگوار زندگی ہوگی ہر ناحیے سے آپ کی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ شیطان 24 گھنٹہ ہم انسانوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، کہاں اس کو موقع بے ملے شک ہم کو بھٹکا دے، گمراہ کر دے، ہم کو تکلیف پہنچا دے۔ اب ان بے شک 24 گھنٹے کی دعاؤں پر آپ نظر ڈالیں گے، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت 24 گھنٹہ اس شیطان سے کر رہا ہے، بے اس لیے شک آپ کو یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ کبھی آپ بھول گئے کوئی بات نہیں، واجب نہیں ہے یہ دعائیں، واجب نہیں ہے اگر کبھی آپ بھول گئے تو، لیکن جب آپ پڑھنے لگیں گے عادت بن جائے گی، آپ گھر سے باہر قدم نکالیں گے تو کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ بھائی دعا پڑھ لو۔ آپ جو جی، روزانہ نکلتے ہیں پڑھتے ہوئے تو آٹومیٹک آپ پڑھیں گے، گاڑی پر بیٹھیں گے آٹومیٹک دعا آپ کی زبان پہ آ جائے گی۔ تو یہ جی مشکل جی نہیں، اس کو مشکل نہیں بھائی، دن بھر میں آپ 50 کام کرتے ہیں اپنے دنیاوی کام، کیا اس میں کوئی مشکل جی ہوتی جی ہے؟ کوئی مشکل نہیں، بالکل نہیں ہوتی ہے، زبان ہی تو ہلانا ہے۔ شیخ ٹھیک۔ جیسے مان لو ابھی ہم روزے رمضان چل رہے ہیں، ایک سوال اور تھا، رمضان چل رہے ہیں تو جیسے 20 کا دن نویت من شہر رمضان، اور ایک یہ دعا ہے یہ ذهب بدعت الظما ہے، یہ وابتلت بدعت ہے۔ العروق وثبت اب یہ جو الاجر پہلے ان آپ نے شاء اللہ۔ بتایا، جو پہلے آپ نے بتایا کہ الحمد کیا کہا، للہ الذی نویتو، اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی دعائیں ہیں، تو اس وجہ سے جی مطلب کھانے کے بعد یہ دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے دعائیں ہیں، ان کی ترتیب کیسے ہوگی؟ یہ آپ آسانی سے بتا دیجیے جو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے جو شروع میں کیا کہا، نویتو، مجھے تو یاد فی بھی نہیں ہے وہ صوم ٹھیک سے۔ غد، نویت فی بصوم صوم غد غد نویت من شہر رمضان، رمضان۔ ہاں کیا مطلب؟ مطلب یہ تو عربی کی دعا ہے، اس کا بھائی مطلب میرے، تو ہمیں معلوم یہ نہیں۔ بدعتیوں نے دین کے اندر ایک چیز ایجاد کیا ہوا ہے کہ نہیں، یہ تو مسجد سے آپ، اعلان ہوتا ہے آلریڈی، ہماری مسجد جو ہوتی ہے وہ ان میں سے بدعتی اعلان ہیں۔ ہوتا ہے مسجد کی میں۔ ارے میرے بھائی بھائی، زیادہ آپ ہی بول رہے ہیں، سن لو بھائی یار، بالکل بولے ہی جا رہے ہو، بولے ہی جا رہے ہو، بولے ہی جا رہے ہو۔ سوری بولو سوری۔ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ نیت کرنے کی دعا ہے ان لوگوں کے ہاں، یہ بدعت ہے، جائز نہیں، اس پر گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ بدعت پر گناہ ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا ہے۔ نیت دل میں ہوتی ہے۔ آپ جب 3 بجے اٹھتے ہو تو کس نیت سے اٹھتے ہو؟ ناشتہ کرنے کی نیت سے، یا روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنے کی نیت سے؟ تحری۔ وہی نیت ہو گئی، بول کر کے نیت کہیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کبھی بول کر کے نیت نہیں کیا ہے۔
تو یہ جو آپ نے شروع میں دعا بتائی یہ بدعت ہے. باقی اس کے بعد آپ نے کہا کیا دعا بتایا اللہم لکا سمتو, یہ ضعیف حدیث ہے, اس پر بھی عمل نہیں کرنا ہے, اس پر بھی عمل نہیں کرنا ہے آپ کو آج سے. وہ حدیث ضعیف ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. افطاری کیجئے بسم اللہ کہہ کے, بسم اللہ کیجئے, کھجور کھا لیجئے, پانی پی لیجئے, جو بھی کھانا پینا ہے وہ کر لیجئے. کھانے پینے کے بعد کیا پڑھیے ذہب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اگر آپ کو یہ یاد ہے تو, نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجئے, واجب نہیں ہے, پڑھیں گے تو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ, اور کوئی تکلف نہیں اس میں, بات ختم. ٹھیک ہے شیخ. اور ایک دعا اور آتی ہے نا, ایک دعا اور آتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا یہ وجعلنا کھانے کے بعد کی مسلمین. دعا ہے, کبھی یہ صرف تو اس رمضان کو کے لیے بھی نہیں ہے, اچھا یہ ہمیشہ کے لیے ہے. کھانے پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ. شیخ, تھینک یو شیخ, بہت شکریہ آپ کا.